بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 8 معاشی ترقی۔ آج کا ہمارا سوال ہے پاکستان کی اہم نہریں کون سی ہیں، تفصیلاً بیان کریں۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اہم نہروں پر نوٹ لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے پڑھا کہ پاکستان میں 3 قسم کی نہریں پائی جاتی ہیں: دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں اور سیلابی نہریں۔ اور پاکستان کا یہ نہری نظام جو کہ فصلوں کو سیراب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ نظام جو پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ کم و بیش 200 سال پرانا ہے اور ایک مربوط نظام ہے۔ اب اس نظام کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی نہریں کس کس دریا سے نکلتی ہیں اور کس علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دریائے راوی کی نہریں۔ دریائے چناب اور جہلم کو رابطہ انہار کے ذریعے دریائے راوی سے منسلک کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1960 میں پانی کے تنازع کو جب حل کیا گیا عالمی بینک کے تعاون سے، تو دریاؤں کو تقسیم کر دیا گیا، جن میں 3 مشرقی دریا بھارت کی تحویل میں دے دیے گئے، جن میں راوی، ستلج اور بیاس شامل تھا، اور 3 مغربی دریا جہلم، چناب، سندھ پاکستان کی تحویل میں دے دیے گئے، اس پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرقی دریا بھارت کی تحویل میں چلے گئے تو اس نے ان دریاؤں کے پانی کو بند کر دیا، جس سے پنجاب کے زرخیز علاقے جو ان دریاؤں کی برون منت بہترین پیداوار دیتے تھے، وہاں پر پانی کی کمی ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو پاکستان کے حصے میں دریا آئے تھے ان سے نہریں نکالی گئی اور ان دریاؤں کو ان دریاؤں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ تو راوی کو چناب اور جہلم کے ساتھ منسلک کیا گیا رابطہ انہار کے ذریعے۔ تو رابطہ نہر وہ نہر ہوتی ہے جو 2 دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہے، اور پھر یہاں سے انہار نکالی گئی، یعنی مزید نہریں نکالی گئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلوکی سلمان کی لنک کینال نمبر 1 اور 2 لوور باری دواب کے علاوہ سدھنائی براج سے نکالے جانے والی سدھنائی نہر دریائے راوی کی اہم نہریں ہیں، جو باری دواب اور نیلی بار کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ پنجاب کا خطہ صدیوں سے زرخیز چلا آ رہا ہے اور زرعی پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ پنجاب کو اناج گھر بھی کہا جاتا تھا، اور اس اناج گھر کی پیداوار کا انحصار ان دریاؤں کے پانی پر تھا جو اس سرزمین سے گزرتے تھے۔ لہٰذا ان دریاؤں کو رواں دواں رکھنے کے لیے نہری جو ایک وسیع نہری نظام جو ہے وہ مرتب کیا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دریائے چناب کی نہریں۔ تو دریائے چناب کی اہم نہروں میں اپر چناب اور لوور چناب ہیں، جو رچنا دواب کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حویلی نظام بھی اسی دواب کا حصہ ہے، جس کا ہیڈ ورکس تریمو براج ہے، جہاں سے میلسی کینال کے علاوہ رنگ پور اور حویلی کینال نکالی گئی ہے، تاکہ دریائے چناب جن علاقوں کو سیراب کرتا ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ آسانی سے فراہم کیا جا سکے۔ اگلا ہے جی ہمارا دریائے ستلج۔ تو بلوکی سلمان کی رابطہ انہار کے ذریعے دریائے ستلج کو بھی رواں دواں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی مشرقی دریا ہے اور اس کو بھی بھارت کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ لہٰذا پنجاب سے اب جب یہ دریا گزرتا ہے تو اس میں پانی کی جو کمی ہے اس کو ان رابطہ نہروں کے ذریعے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ سلمان کی اور اسلام براج سے نکالی نہریں نکال کر نیلی اور بہاولپور کا زرعی رقبہ سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی پنجند بیراج سے نکالی گئی نہریں۔ تو صوبہ پنجاب میں بہنے والے 5 دریا پنجند کے مقام پر ایک ہو جاتے ہیں، جہاں پنجند بیراج بنا کر 2 نہریں پنجند اور عباسیہ نکالی گئی ہے، جو بہاولپور اور رحیم یار خان کے اضلاع کو سیراب کرتی ہیں۔ اگلا ہے جی دریائے جہلم کی نہریں۔ تو اپر جہلم، لوور جہلم کی نہریں چچ دواب کی اہم نہریں ہیں۔ ان نہروں کی وجہ سے بہت سا رقبہ زیر کاشت آ گیا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو دریائے جہلم سے مشرقی دریاؤں میں پانی جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے، تاکہ یہ دریا رواں دواں رہیں اور اپنے سے منسلک علاقوں کو سیراب کرتے رہیں۔ اب اس کے علاوہ جی جو اپر جہلم، اپر چناب اور لوئر باری دواب جو ہیں یہ ٹرپل کنال پروجیکٹ کا حصہ ہیں، یعنی 3 نہروں پر مشتمل ایک منصوبہ ہے۔ رسول قادرآباد بلوکی سلمان کی لنک کینال مشرقی اور مغربی دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہے، یعنی یہ جو رابطہ انہار ہیں
یہ مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں ڈالتی ہیں تاکہ مشرقی دریاؤں میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے، اور یہ دریا جہلم کا پانی چناب میں، اور چناب کا پانی دریائے راوی میں، اور دریائے راوی کا پانی جو ہے وہ ستلج میں جو ہے پہنچتا ہے ان رابطہ انہار کے ذریعے، تاکہ معاہدہ سندھ طاس کے تحت مشرقی دریاؤں میں آنے والی پانی کی کمی کو پورا کیا جائے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہریں 1960 کے بعد مشرقی دریاؤں میں آنے والی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ ٹرپل کینال پروجیکٹ جو ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد مشرقی دریاؤں کو رواں دواں رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہریں جو ہیں وہ جہلم اور چناب کے پانی کو راوی اور ستلج تک منتقل کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دریائے سندھ کی نہریں۔ تو سندھ چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو شمالی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور بحیرہ عرب میں جا کر گرتا ہے، اور یہ پاکستان کی ایک شہر رقصہ بنتا ہوا پاکستان کی سرزمین سے گزرتا ہے۔ اس دریا پر بہت سے مقامات پر براج اور بند وغیرہ تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک جو قابل ذکر ہیں اس میں ہے کالا باغ کے مقام پر جناح براج تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ براج جو ہے اس کے بارے میں 2 تاریخ ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1939 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1946 میں جو ہے مکمل ہوئی، اور بعض مقامات پر ہے کہ اس کو 1963 میں کھولا گیا، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 8.5 میٹر ہے، اور یہ بھی ایک اہم براج ہے جو کہ تھل کے صحرائی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے چشمہ براج۔ تو چشمہ براج جو ہے یہ چشمہ کے مقام پر جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس کی تعمیر جو ہے 1967 میں شروع ہوئی اور 1971 میں یہ مکمل ہوا۔ اس کی بلندی 11 میٹر ہے، اور یہ نہ صرف جو ہے یہاں سے نہریں نکالی گئی ہیں، یعنی ایک جو نہر چشمہ جہلم نکالی گئی ہے جو دریائے سندھ کا پانی دریائے جہلم میں ڈالتی ہے، جبکہ دائیں طرف سے ایک آبپاشی نہر نکالی گئی ہے جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کو سیراب کرتی ہے، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو سیراب کرتی ہے۔ اور دوسرے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جائے تو چشمہ براج ہمارا ایک ملٹی پرپز پروجیکٹ ہے جہاں سے پن بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے، اور زرعی رقبے کو سیراب کرنے کے لیے پانی بھی نہروں کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی ہمارا تونسا براج۔ اس کی تعمیر 1958 میں مکمل ہوئی، اور یہ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ اس سے نکالی گئی نہریں مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا گڈو براج یا گدو براج۔ اس سے 5 نہریں نکالی گئی ہیں جو صوبہ سندھ کے علاوہ صوبہ بلوچستان کے کچھ رقبے کو بھی سیراب کرتی ہیں، اور گڈو براج جو ہے اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی 1962 میں، اور یہ تقریباً 1.355 کلومیٹر طویل ہے، لمبا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سکھر براج۔ سکھر براج کا شمار جو ہے پاکستان کے بڑے براجوں میں ہوتا ہے۔ یہ 1932 میں تعمیر کیا گیا۔ اس سے 7 نہریں نکالی گئی ہیں جو صوبہ سندھ کے رقبے کو سیراب کرتی ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 2 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً 5 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کوٹری براج۔ تو کوٹری براج بھی پاکستان کا ایک اہم براج ہے۔ اس سے 4 آبپاشی نہریں نکالی گئی ہیں، اور کوٹری براج جو ہے یہ 1955 میں تعمیر ہوا۔ یہ حیدرآباد اور جام شروق کے درمیان کوٹری کے مقام پر بنایا گیا، اور مطلب یہ بھی ایک اہم جو ہے براج ہے، اور پانی کی فراہمی کے لیے یہاں سے نہریں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے کابل اور وارسک ڈیم پر بھی بند باندھ کر نہریں نکالی گئی ہیں، اور یہاں پر ان کے ساتھ جو معاون دریا کا کردار ادا کرتا ہے وہ دریائے سوات ہے، اور یہاں سے 2 نہریں نکال کر جو ہے وہ پشاور کے میدانی علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نہری نظام کو مزید بہتر کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اور اضافی منصوبے بھی شروع کیے ہیں، جس میں گوملزم ڈیم ہے، گریٹر کینال ہے، رینی کینال ہے، میرانی ڈیم ہے، سبکزئی ڈیم ہے، ست پارہ ڈیم ہے، اور اس کے علاوہ منگلا ڈیم کی توسیع وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہب ڈیم اور خانپور ڈیم بھی اہم منصوبے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے پڑھا کہ کس طرح یہ نہریں جو ہیں وہ پانی کی ترسیل کا ذریعہ بنتی ہیں، اور کن دریاؤں سے یہ نکل کر کن کن علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ یعنی مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے یہ نظام بہت کارگر ہے اور بہت مفید ہے۔ اگر اس نظام کو مزید بہتر کر لیا جائے تو ہمارا بہت سا وہ رقبہ بھی زیر کاشت آ سکتا ہے جو ابھی تک ہم زیر کاشت نہیں لائے۔ آج کا سبق یہیں تک، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔